السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ خان اور میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ میں آج بات کرنا چاہوں گی ایک ایسے اہم مسئلے پر جس نے ہمارے معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو خاموشی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جی بالکل، میں بات کر رہی ہوں منشیات کے بارے میں۔ منشیات صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک قاتل ہے جو کہ آپ کے بچے کے خواب، رشتے اور مستقبل کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیز میں یا ہمارے کالج میں ہر بچہ اس نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ ان سارے مسائل پر میں بات کرنا چاہوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار حسین جو کہ کنسلٹنٹ اور انسداد مہم منشیات ہے، اور ان کا ایک ادارہ بھی ہے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر آج کل یونیورسٹیوں میں جو منشیات کا مسئلہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی میں سمجھتا ہوں وجوہات ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو وجوہات بہت ساری ہیں۔ جی، دوستوں کا پریشر ہے، آپ کا فیملی انہیریٹڈ پروگرام، یعنی دادا نشہ کرتا تھا، والد آ گیا، والد کے بعد بیٹے نے شروع کر دیا، پھر آپ پہ ایجوکیشن کا سٹریس بہت زیادہ ہے، یعنی گھر والے آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی کی جو بیٹی تھی اس نے اتنے نمبر لیے تھے، ماں پریشر ڈالتی ہے، باپ لہذا پریشر ڈالتا ہے۔ پھر آپ کو پتا ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت آج کل ایک سسٹم ہے، ایک پلاننگ کے تحت ہے، بچے وہ آسانی کے ساتھ چیزوں کو نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ چیزوں کی دستیابی ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں نشے کے لیے مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے۔ سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم کا زیادہ پریشر ہے بچوں پہ؟ نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی چیزیں۔ اگر اب تعلیمی اداروں میں کہیں نہ کہیں اس میں کردار والدین کا ہے۔ والدین کا کردار سے پہلے تو والدین کا، لیکن اس سے آگے ایک اور سٹیپ جو ہے جو میں بات ابھی کرنے ہی لگا تھا کہ تعلیم کی جب آپ نے اپنی بات کی تو تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے۔ مثلا آج کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس پروگرام کرنے کے لیے آیا ہوں نا، میں 3 تعلیمی اداروں میں گیا۔ ایک تعلیمی ادارے میں گیا جس کے ہیڈ نے مجھے بلایا، لاہور کا بہت بڑا، میں نام نہیں لیتا، بالکل۔ انہوں نے میں گیا ہوں تو انہوں نے جب ڈراس کھولا تو ویپ رکھ دی ٹیبل کے اوپر، یہ میں نے بچوں سے پکڑی ہیں بہت ساری۔ اس کے بعد ایک اور یونیورسٹی میں ہمارا ایک MOU کی سائننگ سرمنی تھی جس کو ہم نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہاں بھی یہی ایشو تھا۔ اس کے بعد ایک اور کالج میں گیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم تربیت نہیں، ہم کلائنٹ کو گھیرتے ہیں کہ کلائنٹ آئے ہمارے پاس، وہ ہم نے کس طرح لے کے آنا ہے۔ آپ کی ایک دوڑ ہے، ریس ہے۔ ایجوکیشن از اے انڈسٹری۔ ایجوکیشن وہ نہیں ہے جو ہم تعلیم دے کے انسان کو انسان بناتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ سر والدین کے تو علم میں بھی نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کیا کر رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بدقسمتی سے والدین کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ ساری چیزیں آپ کے سر سے گزر چکی ہوتی ہیں، سر سے گزر جاتی ہے، اور والدین بیچارے پریشان، دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں، رشتہ داروں کو ڈرتے بتاتے نہیں ہیں، نیبرز کو نہیں بتاتے۔ شرم کی بات ہوتی ہے، شرم، سٹگما۔ اس شرم سٹگمے کو کس طرح آپ نے دور کرنا ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک فیملی میں 4 بچے ہیں ایک باپ کے، 3 بچے جن کی ڈیولپمنٹل گروتھ بڑی اچھی ہو گئی، ایک ڈاکٹر بن گیا، 2 آفیشیل نوکری پہ چلے گئے، ایک بچہ جس کی ڈیولپمنٹل گروتھ میں تھوڑی کمی رہ گئی، وہ بچہ ایڈکشن کی طرف چلا گیا۔ وہ بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایک کلچر ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، مسجد میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی ان کے دوست احباب نمازی ہیں محلے کے، دور کے، جو جہاں نماز پڑھتے ہیں، تو جب بیچارہ جاتا ہے تو اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو نشہ کرتا ہے اس کا کیا حال ہے۔ باقی بچوں کا نہیں پوچھتے، وہ سٹگما، وہ جو پریشانی ہے نا، وہ بھی والدین کو کھائی جاتی ہے۔ والد کی اس وقت کی جو پریشانی ہے وہ آپ محسوس کر رہی ہوں گی، مسجد میں کھڑا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں، وہ خیال کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میرے 3 بچوں کے بارے میں نہیں پوچھتے جی، جو بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ایک چیز جو سسٹم کو خراب کرتی ہے
وہ آپ کے ماحول کو خراب کرتی ہے, گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہے, محلے کے ماحول کو خراب کرتی ہے, پھر شہر کے اور پھر آپ کے ملک کے ماحول. ہماری سوسائٹی زخموں پہ نمک چھڑکنے والا کام کرتی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, بڑی مثالیں ہیں اس کی جو دی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم ہر اچھی چیز کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور بری چیز کو آگے لے آتے ہیں. بالکل, ہمیں اچھی چیزوں کو آگے لے کے آنا چاہیے, اچھا زمانہ پیدا کرنا چاہیے. وہ کوئی دوسرے لوگ آ کے نہیں پیدا کریں گے. دیکھیں ہم نے تو اپنی جو سروسز ہیں, میں اس فیلڈ میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں, میں تو بڑے لوگوں کا رازدان ہوں. میں تو اکثر کہتا ہوں میں ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں. یہ جو نشہ ہے نا, اگر آپ دیکھیں یہ کسی کے گھر کو نہیں دیکھتا کہ یہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے, یہ جو فوجی کا گھر ہے جی, یا یہ مولوی کا گھر ہے, یا بڑا بزنس مین ہے, یا وزیر ہے, یہ کسی کے گھر کو نہیں دیکھتا. جس گھر میں یہ ایک بار داخل ہو جاتا ہے نا, آپ بلیو کریں, تباہی, پریشانی, صبح کا سکون, رات کا, دوپہر کا, گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. اس کی لت اتنی خراب ہوتی ہے کہ حرام حلال میں فرق کرنا بھی بھول جاتا ہے انسان. آپ ان چیزوں پہ غور کریں نا کہ نشہ ہے کیا. ہم نہیں, یہ ایک ڈیزیز ہے. یہ عادت سے شروع ہوتی ہے بیماری جو ہے. بیسیکلی ایڈکشن از ناٹ اے ڈیزیز, یہ ہیبٹ ہے جو بیماری میں چلی جاتی ہے. ایک بار آپ نے سٹارٹ کیا, آہستہ آہستہ آپ ریگولر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ڈیپینڈنسی آپ کی ہائی ہو جاتی ہے, اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. پھر آپ بیماری میں چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ ہے بدقسمتی سے اس بیماری کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے. یہ ایک ذہنی بیماری ہے, اس کا ذہن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ ٹھیک ہو گیا, گھر لے آئے, بالکل 1 مہینے کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتا ہے, وہی دوبارہ 90 سے 100% ریلیپس ریٹ ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی سیم وہی ہے. گھر کے برتن تک بک جاتے ہیں. بالکل بالکل, عورتیں زیور بیچ دیتی ہیں. مار پیٹ سر اس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. مار پیٹ تو دور کی بات ہے, وہ تو زندگی ایک ایسی آپ کی تلخ, وہ کیا کہتے ہیں, تجربات سے گزرتی ہے, سختیوں سے گزرتی ہے. بالکل, لیکن ہم لوگ پھر بھی نہ شکرے ہیں. ہمیں تو اللہ سے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے کون سی وہ غلطی بھول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری فیملی کا شخص جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں اس کو گھر سے نکال دیں, گھر سے نکال دیں, ہم نے اس سے بات نہیں کرنی. بالکل, وہ تو مجبور ہے, ورنہ اگلے بچے بھی جو ان سے ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے. سر یہ ویپ اور سگریٹ یہ تو میرے خیال سے اب عام ہی ہو گیا ہے. اور کون سی منشیات ہیں جو زیادہ استعمال ہو رہی ہیں؟ منشیات تو تقریباً وہ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں نارکوٹکس یا ڈرگس جو آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتی ہے. بالکل, جو آپ کے ذہن پہ خرابی لے کے آتی ہے, وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہیں. لیکن آج کے دور میں جو اس وقت جو زمانہ گزر رہا ہے, اس وقت آئس سب سے بڑا تھریٹ ہے. آئس ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو زندگی کے چند مہینوں میں اللہ کے پاس لے جاتا ہے. اگر آپ اس کے کرونک ایڈکٹ بن گئے ہیں, آئس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. ودن 2 ایئرس ہم اسے ہارڈ ڈرگز بولتے ہیں. ہارڈ ڈرگز وہ ہیں جو آپ کی لائف کو ڈکریز کرتے ہیں. یعنی آج آپ نے نشہ شروع کیا, 2 سال کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں رہتے. ایک وقت وہ ہوتا ہے جب آپ آئس کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر 1 سال کے بعد, 1 سال یا کچھ مہینوں کے بعد آئس آپ کے پیچھے بھاگتی. آپ چھوڑنا چاہتے ہیں, جان چھڑانا چاہتے ہیں. آئس وہ خطرناک نشہ ہے جو آپ کو 30 گھنٹے نیند نہیں آنے دیتا, آپ کو الرٹ کرتا ہے, جاگ کے رکھتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دنیا کا الگ تھلگ شخص ہوں. بچے اور بچیاں یونیورسٹی کے پڑھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک دوست استعمال کرتا ہے, دوسرا اس کو آفر کرتا ہے کہ یہ لے لو, تم پیو اس کو. آغاز کہاں سے ہوا سر اس چیز کا؟ آغاز فیشن, پیسے کی زیادتی, دوستوں کی بری صحبت, جو میں نے پہلے سٹارٹ میں آپ کو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. کمپنی بالکل ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے. آج میں جس طرح آپ آج کی میں مثال دے کے بھیج رہا ہوں کہ ہم نے یونیورسٹی میں یہی ڈسکس کیا کہ آپ پکڑتے ہیں بچوں کو. آج یونیورسٹی کے ہر تیسرے اسٹوڈنٹ کے پاس ویپ ہے. وہی سر, ویپ تو خیر ایک عام ہو گئی. ویپ از آلسو ایڈکشن, اور ویپ فرسٹ اسٹیپ ہے. آج کل بچے ویپ میں آئس کا پانی مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں, نکوٹین کو, آرٹیفیشل آئس کا پانی یوز کر رہے ہیں. آئس کا پانی سرنج کے ذریعے اس نکوٹین میں ڈالتے ہیں اور پھر نکوٹین کو ویپ میں استعمال کرتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی ویپ جو ہے, ویپ از اے فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد آپ دیکھیں ادر ڈرگ جو ہیں, 3 ڈرگز ایسی ہیں, یعنی چرس,
بھنگ اور یہ جو آئس یہ بندے کو مینٹل ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی آپ سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں, آپ نیم پاگل ہو جاتے ہو. میں عام آسان میں اگر یہ کہوں گا, ایک آپ کے اندر بیماری ہے جو سبسٹینس یوز ڈس آرڈر یعنی ڈرگ ایڈکٹس بن گئے, اور دوسری بیماری آپ کی یہ آپ کے اندر. تو سر اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات وغیرہ ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں؟ روک تھام کے لیے اقدامات تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ہم نے اویئرنیس کی نا گزشتہ کئی سالوں سے, اس کا یہ رزلٹ ضرور نکلا ہے کہ ہم نے آنرشپ دی ہے اداروں کے سربراہوں کو, اداروں کے لوگوں کو. اب وہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ابھی وہ واپسی کا راستہ نہیں ہمیں نظر آتا کس طرح واپس آئیں اس ٹریک. دیکھیے پریشان تو وہ ہے نا جس کے گھر میں یہ پرابلم ہے, پریشان تو وہ ہے جو آگ کے قریب بیٹھا ہے, جس کو آگ کی حرارت محسوس ہو رہی ہے. وہ پریشان نہیں ہے جس کے گھر میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے, یہ تو دوسروں کا بچہ نشہ کرتا ہے, وہ کرے. تو سر یونیورسٹیز کے پروفیسر جن سے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے سامنے تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, بچے بیک ایریا پہ جا کے کرتے ہیں. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں جی کہ آپ نے تعلیمی اداروں سے اگر ڈرگ ختم کرنی ہے نا جی تو آپ کو ایک اسٹرکٹ کمپریہنسو اسٹریٹجی پلاننگ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ریکٹر, وائس چانسلر, پرنسپل, ہیڈ ماسٹر کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ جو چین کا مالک ہے, جو اپنی چین سے پیسے بنا رہا ہے. آپ نے مالک کو ایڈریس کرنا ہے, مالک کو بلائیں. مالک جو ہے چین کا, اس کو کہیں آپ نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے یہ جو ایسی دیکھیں ہم نے تو انسٹیٹیوشن کے یہ کمرہ ہے نا, آپ نے سب نے فیصلہ کر لیا جتنے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کہ جی ہم نے اس کمرے کے اندر اسموکنگ نہیں کرنی, ہم نے اسموکنگ کرنی ہے باہر جا کے سڑک پہ کرنی ہے. بالکل. تو جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ڈرگس لیگل انلیگل سگریٹ ویپ اور بھی جتنی بھی نیکوٹین پیچز وہ استعمال نہیں ہونے دینے, تو پھر کس کی ضرورت ہے وہ کرے گا. آپ نے یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں تقریباً ہر یونیورسٹی میں 300-400 جو سیکورٹی گارڈز ہیں وہ کس لیے رکھے ہیں؟ اسی لیے رکھے ہیں نا چیزوں کو چیک کرنے کے لیے. آپ باہر جا کے پکڑ دکڑ کرتے ہیں تو اندر کیوں نہیں پکڑ دکڑ کرتے؟ اندر ہم بھی کہتے ہیں چلے ادارہ نہ بدنام ہو کچھ نہ ہو, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک نہ ایک دن یہ آپ کو کام کرنا ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا, تب آپ جا کے اپنی نئی نسل کو بچا سکتے ہیں. سر اگر ہم حکومتی اقدامات کی بات کریں, حکومتی اقدامات میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میں بھی گورنمنٹ کی ویریس کمیٹی میں ہوں, اس پارٹ ہوں. بہت سی چیزیں اللہ کا شکر ہے جو میں نے انٹروینشن شروع کی, گورنمنٹ کو بتائیں, اس پہ عمل ہوا, اور موسٹ آف جو انٹروینشن تھی وہ کورٹ کی ڈائریکشن سے ہوئی ہے, آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سے جنہوں نے پاس کی. یہ بل پاس ہوا سر؟ نہیں, بل پاس نہیں ہوا, ڈائریکشن مین آرڈر شارٹ آرڈر ہو گئے. جیلوں کے اندر ہم نے بہت سا کام شروع کروایا, اس کے بعد تعلیمی اداروں کے اندر, لیکن وہ رزلٹ نہیں نکلے جو. سڑکوں پہ ابھی بھی نشے ہی ہیں. جی سڑکوں پہ تو ابھی بھی نشے ہی ہوتے ہیں. ہاں, سڑکوں کے بارے میں بڑا اچھا سوال کیا آپ. سڑکوں پہ جو اڈکٹ ہیں ہم نے ان کے بارے میں بات بڑی اٹھائی. ہم ان کا ہائیجینک کنڈیشن چینج کریں, ان کے کپڑے بدلتے ہیں, یونیورسٹیوں سے کپڑے اکٹھے کرتے ہیں, وہ کپڑے جو آپ کے گھروں میں فارغ پڑے ہیں استعمال نہیں کرتے, ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں جو نیئر ٹو ڈیتھ ہے. لاہور کی سڑکوں پہ اس وقت بھی تقریباً کوئی 5-6 ہزار ہوگا, 100+ سے زیادہ مقامات ہیں جہاں سڑکوں, باغوں, پارکوں اور گریو یارڈ میں جو اڈکٹ بیٹھے ہیں اور جو نشہ کر رہے ہیں, شام ہوتے ہی وہاں پہ آ جاتے ہیں. اور اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی تعداد. بالکل سر, خواتین بھی ہیں. جی, وہ تو خود کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ تو ہم وہ ہے نا جو سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں, لیکن آپ نے گھروں کی نہیں بات کی. گھروں کے اندر بڑے ایڈکٹ ہیں جن کو والدین خود پیسے دیتے ہیں صرف اپنے شیم کو ختم کرنے کے لیے, نیبرز کو نہ پتہ چلے, رشتہ داروں کو. خود میں ایسے والدین کو جانتا ہوں اکثر یہ جو خود نشہ لے کے آتے ہیں اپنے بچے اور بچی کو, خود نشہ لے کے آتے ہیں. ظاہری بات, آپ نشہ کریں گے تو زندہ رہیں گے, آپ نشہ پئیں گے تو زندگی گزاریں گے, آپ نشے کا استعمال کریں گے تو زندگی کی بہاریں دیکھیں گے جتنے دن آپ جی سکتے ہیں. اس حد تک یہ معاشرے میں مطلب کہ یہ چیز بڑھ گئی ہے. یقیناً اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. اب تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی وہ رسمیں پوشی کرنی ہے کہ اس کو ختم کس طرح کرنا ہے. سر آپ کا ایک ادارہ ہے
جی ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب. جی سر اس ادارے میں کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارا ادارہ جو یہ ادارہ ہم نے 2012 کے اینڈ میں، مجھے یاد ہے ہماری ایک مدر آرگنائزیشن ہے جو 84 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، وہ بھی ڈرگس کے خلاف. مجھے کئی سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. جی نور المین مینگل تھے اس وقت DCO لاہور، ناؤ ہی از اے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم جو ہیں. تو میں نے اور انہوں نے ایک کورٹ میں کیس تھا شیشہ کیفوں کے خلاف، تو میں بھی ایز اے پارٹی تھا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ہم نے شیشہ کیفے بند کرائے لاہور میں. جی تو میں نے اس وقت ریکویسٹ کی اس وقت کے DCO کو کہ آپ ہمیں کوئی ٹریننگ سینٹر بنانے کے لیے کوئی ہماری سپورٹ کریں. انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ دی جہاں ہم نے ٹریننگ سینٹر اسٹیبلش کیا. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرتے ہیں، بیسک ڈرگس کے خلاف انفارمیشن دیتے ہیں، لوگوں کا علاج فری کرواتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر ٹریننگ پروگرام کراتے ہیں، انٹرنیشنل جو پروینشن ہے اسٹینڈرڈ کے اس کے مطابق ٹیچر کی ٹریننگ کرواتے ہیں، پیرنٹس کی، نان ٹیچنگ سٹاف کی، اسٹوڈنٹس کی کرواتے ہیں ٹریننگ. اس کے علاوہ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ جو اسٹیبلش کی ہے، نئی چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بالکل. اور یہ چیزیں ہیں ہماری جو ہم آلریڈی پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارا ایک نیٹ ورکنگ ہے، جو ہمیں لیٹسٹ چیزیں ملتی ہیں وہ یہاں شیئر کرتے ہیں کہ کیا کیا دنیا میں اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، کون سی نئی ڈرگس آئی ہیں مارکیٹ میں، یہ ہم کام کرتے ہیں. اور یہ سارا ہمارا فری آف کاسٹ جو ہے سارا پروگرام ہے اور کام ہے. چلیے فری آف کاسٹ میں تو بہت اچھی بات ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ڈرگ ایڈکٹڈ پرسن ہے کتنے عرصے میں وہ مطلب کہ اپنے خود کو ہیل کر سکتا ہے، اس کو ہیل کیا جا سکتا ہے؟ ڈرگ ایڈکٹس ہے، دیکھیں یہ ہمیں نا ایک فنامنا سمجھنے والا ہے. ایڈکشن میں جو ایک بندہ کرونک ایڈکٹ بن جاتا ہے نا، اس کی ریکوری اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. ریکوری ہے لیکن ایک لانگ ٹرم پروگرام ہے. ہم وہ پروگرام کو فالو نہیں کرتے. ٹریٹمنٹ کا 3 سے 6 مہینے کا پروگرام ہے. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کاؤنسلنگ کا پروگرام آ جاتا ہے، فیملی کی کاؤنسلنگ کا پروگرام. ہم سمجھتے ہیں بچہ ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہے جی. کتنا عرصہ لگتا ہے سر؟ 3 months 6 months؟ نہیں، ایک لمبا پروسیس ہے. ایک ذہنی بیماری ایک لمبا پروسیس ہے، اتنی جلدی ریکوری نہیں ہے جو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس بندے کو جلدی ٹھیک کروا دیں. سر ہمیں ایز اے معاشرے میں رہتے ہوئے اس چیز کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے روک تھام کے لیے بحیثیت انڈیویجول اینڈ دا فیملی اینڈ دا سوسائٹی ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے. مسئلہ بہت بڑا ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ نہیں کہ سیریس نہیں ہے مسئلہ. 1 کروڑ افراد اس ملک میں نشہ کر رہے ہیں، ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کی. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے آنے والے کو کس طرح ہم نے روکنا ہے. اس کے لیے پیرنٹس کو پیرنٹنگ سکل پہ کام کرنا چاہیے. پیرنٹس کو یہ جج کرنا چاہیے کہ میرا بچہ رات کو لیٹ سوتا ہے، صبح کام پہ جاتا تھا، اسکول کالج یونیورسٹی جاتا تھا ٹائم پہ، اب نہیں جاتا. ہفتے میں 1 بار وہ کٹنگ کروانے جاتا تھا، روزانہ لباس چینج کرتا تھا. آج کل وہ نہیں کرتا، دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے. اس طرح کر کے والدین کو یہ ایک سائن مل جاتا ہے کہ میرے بچے کے اندر بیہیویئر چینج. ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی پڑھائی کیسی متاثر ہو رہی ہے. بچہ ریگولر آتا تھا، آج نہیں آ رہا، کل آ رہا ہے. سوسائٹی میں جو فیملی کے اندر ماحول ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سسٹر کو، بہن کو، والدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سر بہت سارے لوگ جو سڑکوں پہ، جب پہلے بات ہوئی ہے، سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، وہاں پہ شام ہوتے ہی آ جاتے ہیں، کوئی درختوں کے نیچے بیٹھ کے نشہ کر رہے، کسی گاڑی کے پیچھے چھپ کے نشہ کر رہے. سر میرے خیال سے ان سب کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، ہمیں ان سب کو سڑکوں سے اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو آپ نے وہ سوال کر دیا، کیونکہ میں باہر بھی بڑا رہا ہوں اس فیلڈ میں. میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں جی، لیکن میں زیادہ عرصہ کئی سال لنڈن میں بھی رہا، تو میں وہاں نا ڈرگ کنزمپشن روم دیکھتا تھا. اس کو یہ آپ کے جو سوال میں نا، دنیا میں 18-19 ملکوں میں ڈرگ کنزمپشن روم بنے ہوئے ہیں. بالکل اس طرح کے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں بالکل، جہاں آپ ڈرگ استعمال کر لیں. آپ کی حالت غیر ہوگی تو وہاں کا مینیجر ہوتا ہے، وہ پولیس کو نہیں، ہیلتھ کو کال کرتا ہے، ایمبولینس کو، اس کو ہاسپٹل. یہاں دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے نا، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی جگہ پرووائڈ کریں. ابھی آپ کے پاس 1 کروڑ بندہ ہے، تو جب اس طرح کی آپ جگہ پرووائڈ کر دیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں نشہ جو ہے نا، منشیات، جب ملک کے سیاسی حالات خراب ہونا تو اس وقت آپ کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کے معاشی حالات خراب ہوں آپ کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ فرار چاہتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جناب سڑکوں پہ یا جگہ مختلف دے دی جائے
اور لوگ آسانی کے ساتھ وہاں نشہ آ کے کریں اور نہیں سر، معاملہ جو ہے نا وہ اور بگڑ جائے. بیماری ہے سر، ہر مرض کا علاج ہے، تو سر اس مرض کا بھی ہے. اس مرض کا علاج میں سمجھتا ہوں ہاں اپنے پاس خود ہونا چاہیے، لیکن وہ اس مرض کے لیے اس مرض کو سٹارٹ ہونے سے پہلے پکڑنا ہے. یہ مرض وہ مرض ہے جو ہم خود لے کے آتے ہیں، انسان خود خریدتا ہے. یہ مرض وہ نہیں ہے جو آپ کو 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد ہوتا ہے. پھر ہمیں ڈرگ ڈیلرز کو بھی دیکھنا چاہیے سر، جو آپ کو دے رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں جو لوگ. دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اچھائی اور برائی دونوں کا تعلق رہا ہے. آپ اچھائی اور برائی کو ختم نہیں کر سکتے. کسی کو اچھائی کو دکھا سکتے ہیں، برائی کو نہیں ختم. ہم ڈرگس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ڈرگس کو منیمائز کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز، نیچے لا سکتے ہیں چیزوں کو. ہم تو وہ بھی لانے کے لیے تیار نہیں. کیا وجہ ہے سر اس کی، کیا کمی کہاں پہ آ رہی ہے؟ اس کے بڑے ریزن ہیں. چھوٹا منہ بڑی بات. میں آپ کے مائک پہ یہ بات کہہ دوں، بات بڑی دور تک چلی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ مل کے کام کرنا. حکومت ہو، ادارے ہوں، افراد ہوں، گھر ہو، محلہ ہو، سب نے مل کے کام کرنا ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی. سر آپ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس پہ، وہ کر نہیں رہے؟ پیغام تو بڑی مرتبہ دیتا ہوں ہر ایک کو، اور میں صرف یہ کہوں گا، میرا پیغام والدین سے اور ٹیچر سے. والدین سے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ آج کے دور میں یہ مشکل کام ہے، والدین بیچارے مجبور ہیں، بچے گریبان پکڑ لیتے ہیں والدین کا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہینڈل کریں. ٹیچر کا کام ہے بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ توجہ دے. ٹیچر بیچارہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو آج ایک لیکچر کے اتنے پیسے مل گئے، میں نے لیکچر دینا ہے، میں نے چلے جانا. نہیں، آپ بچوں کی کردار سازی پہ توجہ دیں، تب جا کے معاملات بہتر ہوں. پھر گورنمنٹ بڑی سٹیک ہولڈر ہے. گورنمنٹ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے کام کر رہی ہے، جو بظاہر بعض کو نظر نہیں آتا، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے. مل کے کام کرنا. سر کہیں نہ کہیں لوگوں نے نا یہ سگریٹ کو حل بنا لی ہے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ میں ایک ادارے میں کام کرتی فرار چاہتے ہیں نا وہ. نہیں، میں ایک ادارے میں کام کرتی تھی، وہاں پہ کچھ لڑکیاں تھیں، کچھ بننا چاہ رہی تھی وہ، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آواز باریک ہے، موٹی کرنے کے لیے سگریٹ پیو. شاعر کو آواز اتنی بھاری ہوتی ہے. بعض ڈاکٹر یا بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے جسم کو موٹا کرنا ہے، آپ آئس کا استعمال کریں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئے، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری عوام کو آپ نے آگاہ کیا اس سے متعلق. بہت مہربانی جی آپ چینل کا کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بڑے اہم اور سینسٹیو ایشو پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے جی، انشاءاللہ بہت شکریہ.